مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا جو بیان ہے، ایک تو ایران کے ساتھ سب کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غیر قانونی جنگ ہے جس کے اندر ایرانی لوگوں کی شہادت ہو رہی ہے، ان کے اوپر بمباری کر کے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ غیر مشروط طور پہ سرنڈر کر دیں، نہیں تو مجتبیٰ خامنہئی کو بھی حملہ کر کے شہید کر دیں گے۔ آج کے سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو کیا ڈٹرمنیشن نظر آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں ملک صاحب، جو ابھی آپ نے جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کا جو بیان ابھی میڈیا پہ سامنے آیا ہے اور آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں بھی اس کو چلایا ہے، دیکھیے ہم سب نے جو ایران کے اوپر ایگریشن ہوئی ہے، اور اسرائیل نے آج سے 2-2.5 ماہ پہلے بھی ایران پہ جو بمباری کی اور اس وقت بھی شہادتیں ہوئیں، اور ان کی بہت اعلیٰ سطح کے جو عسکری قیادت تھی اور جو ان کے ایٹمی سائنسدان تھے انہیں اس وقت بھی ہلاک کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی، اور آج بھی ہم نے بڑی کھل کے اس کی مذمت کی ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ایران کی طرف سے ہمارے جو دیگر برادر اسلامی ملک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک جنہیں کہتے ہیں، وہاں پہ جب اٹیک ہوئے تو وہ صورتحال جو ہے مزید تشویشناک ہوگی، کیونکہ ان ممالک کے ساتھ بھی ہمارے بڑے قریبی بڑے برادرانہ جو ہے وہ تعلقات ہیں۔ اب پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چیلنجنگ ہے اور بڑی نازک صورتحال ہے، اس لیے کہ ہم نے اس لڑائی کو کم کرنا ہے، خطے میں امن لے کے آنا ہے، اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا۔ اگر پاکستان بھی اس لڑائی میں کسی ایک سائیڈ بھی اپنا وزن ڈالے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ حالات جو امن کی طرف جا سکتے ہیں اور اس خطے میں اس جنگ کے جو بادل ہیں وہ ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، اس کے شعلے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، وہ مزید ہوا پکڑیں گے۔ تو لہٰذا آپ کی بات سے اگر ایک سوال اجازت ہو آپ کی، پاکستان کی طرف سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے سعودی عرب سے بھی بات کی، ایران سے بھی بات کی، ان کو سمجھایا کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اس کا کلوز بڑا واضح ہے کہ اٹیک اگینسٹ ون اٹیک اگینسٹ آل، وہ جو نیٹو والی کلوز ہے وہ سیم کلوز ہمارے ڈیفنس پیکٹ میں ہے۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب گئے اور خالد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد بھی اسٹیٹمنٹ کے اندر اس ڈیفنس پیکٹ کا ذکر ہے۔ ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان محمد بن سلمان کی دعوت کے اوپر خصوصی طور پر وہاں گئے ہیں، اور لائکلی ہوڈ یہی ہے کہ ڈیفنس پیکٹ دوبارہ ڈسکس ہوگا۔ اس کے اوپر کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بات میں نے کرنی تھی اپنے گفتگو میں جو آپ نے کی ہے، کہ ہمارے لیے یہ بات بھی مد نظر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب اس سے پہلے تشریف لے گئے، ان کے ڈیفنس منسٹر سے بات ہوئی، آج پرائم منسٹر صاحب وہاں موجود ہیں، اور اس میں ایک تو دفاعی معاہدہ جو ہے وہ یقیناً وہ تو اس پہ دستخط ہو چکے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں جنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس صورتحال میں جو ٹینشن پیدا ہو چکی ہے اسے کم کرنے کے لیے جو اقدامات پاکستان اور سعودیہ مل کے کر سکتا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد صورتحال جو ہے وہ معمول پہ واپس آئے۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے، آپ نے کہا مل کر کوشش کریں گے، تو پاکستان سعودی عرب کوئی جوائنٹ میکنزم کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ باقی ممالک سے بھی انگیج کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم قطر سے بھی گزارش کی ہے، ہم نے ایران سے بھی گزارش کی ہے، آپ نے خود بات کی ہے کہ اس ٹینشن کو جلد از جلد کم کیا جائے۔ ابھی جس طرح ایران نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ ان شرائط کے تحت ہی صلح ہو سکتی ہے، یا ابھی جو سپریم لیڈر کا بیان جو دکھا رہے تھے، یہ ساری چیزیں یکدم فوری طور پہ تو نافذ العمل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ ایسے سٹیپس ہیں کہ آپ کو 1 2 3 کر کے لینے ہوں گے، اور اس خطے میں اگر آپ دائمی امن کی بات کریں اور دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو تو یقیناً کچھ ممالک کو اس میں گارنٹیز بھی دینی ہوں گی، اور کچھ ممالک جو ہیں اس میں بطور ثالث بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک ثالث کا کردار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ تمام برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے ان تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے اس خطے کے اندر جو پاکستان کی اپنی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑی مصلحت کے ساتھ، بڑی ہوش مندی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس تمام سچویشن کے حوالے سے وہ بہترین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا یہ سٹینس جو ہے اس خطے میں دائمی امن کے لیے انشاءاللہ بہتر سے بہتر ثابت ہوگا۔ صحیح ہے۔ شفیع جان صاحب آپ بتائیے اس معاملے کو پاکستان کو آگے لے کر کیسے بڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک ایران کی ایشو کی بات ہے، جس بہادری سے اور جس غیرت سے ایران لڑا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے، لیکن مجھے وہ دیکھیں ہر پاکستانی اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستانی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کے جذبات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر جب ان کی شہادت ہوئی خامنہئی صاحب کی، اس کے بعد تو پوری سمپتی ایران کے ساتھ ہے، لیکن مجھے ابھی بھی حکمران جو طبقہ ہے وہ کنفیوز نظر آ رہا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا جب ایران کا ایشو بنا تو اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا, ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے تھا. جوائنٹ سیشن میں تمام ارکان کو اعتماد میں لیتے, تمام قوم کے سامنے تمام چیزیں رکھتے. اس طرح نہیں ہو سکتا جس طریقے سے انہوں نے کچھ پارلیمانی لیڈرز کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور وہاں پہ عسکری قیادت بھی کوئی خاص موجود نہیں تھی, اور جو بریفنگ وہاں پہ دی گئی وہ کمران مرتضیٰ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان ریکارڈ پہ ہے, وہ وہاں پہ شرکت کرنے گئے تھے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے, اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی کہ اندر جو بریفنگ ہمیں دی گئی ہے ایران والی ایشو پہ, اور جو چیزیں وہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ تو پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے. ایسی کوئی خاص نہ اسٹریٹجی ہے ان کے پاس اور نہ وہاں پہ ایسی کوئی خاص چیز پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, ہم یہ مانتے ہیں, آج بھی ہمارا یہی ماننا ہے. حالانکہ پارلیمنٹ سے آپ کو لگتا نہیں آپ کو اس دن بریفنگ میں چلے جاتے تو اچھا ہوتا, وہاں آپ یہ سوالات اٹھا سکتے تھے, کہتے کہ جوائنٹ سیشن میں آئے. نہیں دیکھیں, جب ان کا وفد ہمارے پاس آیا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس اور محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس, اور انہوں نے جب تحریک انصاف کو, محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ, ان کو جب انوائٹ کیا تو ہم نے اسٹریٹ اوے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ اس سے بہتر ہوگا کہ آپ ایک جوائنٹ سیشن بلائیں, وہاں پہ تمام لوگوں کو اعتماد ملے جو بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے. لیکن دیکھیں پارلیمنٹ سے طاقت تو انہوں نے چینی ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم, لیکن ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے, جوائنٹ سیشن ہوتا, پوری قوم دیکھتی, ان کیمرہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کچھ من پسند لوگوں کو یا کچھ پارلیمانی لیڈرز کو آپ اندر لے جائیں اور وہاں پہ ایک بریفنگ دیں. ابھی بھی یہ کنفیوز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ان کے نمائندے میرے ساتھ ایک ٹاک شو پہ تھے, آج ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں جو نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور میں نے ان سے تب بھی ایک پوچھا کہ ابھی بھی آپ اس پالیسی پہ اسٹک کر رہے ہیں کہ آپ نے جو نوبیل پیس آف ایوارڈ کے لیے ٹرمپ کو نامزد کیا تھا تو نہ یہ ہاں کرتے ہیں نہ یہ نہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں مزید تشویش کی طرف لے کے جاتی ہیں چیزوں کو. بہتر ہوتا کہ جوائنٹ سیشن ہوتا اور تمام لوگوں کو اس میں اب تو جو مناب میں جو 186 بچوں کی شہادت ہے اس کے بعد تو ایک نئی ریالٹی ہے پوری دنیا کے پوچھ لیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں, ابھی بھی اس کا جواب نہیں دیں گے آپ کو. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں تو میں وہ عمران والا جو کیس ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے تو یہ جو بات ابھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی, میں ذاتی طور پہ اس کا حامی ہوں. شفیع جان نے جو بات کی ہے میں اس کا حامی ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ ملک صاحب اس کا کوئی طریقہ کار بنانا ہے نا. یہ فیصلہ ٹاک شوز میں تو نہیں ہوتا, یہ فیصلہ اعلیٰ سطحی فورم کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. وہ اعلیٰ سطحی جو فورم تھا وہ پرائم منسٹر صاحب کی دعوت تھی کہ ہم نے من پسند لوگوں کو نہیں بلایا, کوئی پک اینڈ چوز گورنمنٹ نے نہیں کیا. لیٹس بی کلیئر, تمام جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں, جو جماعتوں نے خود قومی اسمبلی میں بنائے ہیں اور سینٹ میں بنائے ہیں, انہیں مدعو کیا گیا. اس کے ساتھ جو ان کی سینئر قیادت تھی انہیں مدعو کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے انہیں مدعو کیا گیا. جو وفد پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس میں رانا ثناءاللہ صاحب تھے اور میں تھے. ہم دونوں نے جا کے پرائم منسٹر صاحب کی دعوت دی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ جو آپ جوائنٹ سیشن کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو بریف کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں وہاں پہ جب بریفنگ ہوگی اور پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں سارے پارٹیوں میں مشتمل اکابرین بیٹھیں گے تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. اب وہاں پہ بریفنگ اچھی تھی یا بری تھی اس پہ تو آپ بات کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن اگر وہاں موجود ہوتے تو جو سوال آپ نے کرنے تھے کسی نے آپ کو روکنا تو نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی, بلاول صاحب نے بات کی, انہوں نے کھل کے بات کی, اپنا مدعا بیان کیا اور وہ سوالات کیے جو ان کے دل میں تھے. پی ٹی آئی کو جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, ضروری سوالات کرتے, بالکل جانا چاہیے تھا. لہٰذا اس کے اوپر تفریق اور اس کے اوپر جو ہے سیاست یہ مناسب بات نہیں ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کو آنا چاہیے تھا. لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ آپ ٹرمپ کو ابھی بھی نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنا چاہیں گے یا وڈرا کریں گے؟ بات یہ ہے جی کہ ٹرمپ, امریکہ, نوبل پرائز, اس کو پاکستان کی اندرونی سیاست اور ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس اور ہے. آپ اس کو لنک کرتے ہیں اپنی چھوٹی موٹی سوشل میڈیا کی انگیجمنٹ کے لیے کہ فلاں نے کہہ دیا کہ ٹرمپ کو نوبل ایران کے حملے کے بعد بھی آپ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کریں. میں ریکمینڈ نہیں کر رہا, نہ ہماری جماعت نے اس کے اوپر کوئی موقف دیا ہے. آپ کی جماعت کا یہ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہے جناب. یہ اس وقت کی بات تھی کہ جس وقت ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو روکا تھا, اور اس میں کہ نہیں ہمارے کہنے سے مل گیا نام, انہیں مل گیا جواب, وڈرا کریں, مل گیا جواب, انہیں مل گیا. شہباز شریف کے کہے سے ملا بھی نہیں, شہباز شریف کے کہے سے رکنا بھی نہیں, لیکن شہباز شریف صاحب بتائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. ہمارے جتنے وزیر اعظم رہے ہیں یا سربراہ مملکت رہے ہیں وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں, اور ان کے لیے جیلوں میں
تھوڑا سا رعایت جو ہے نا پولیٹیکل قیدیوں کے لیے ہوتی ہے، وہ مارشل لا کے دور پہ بھی ہوتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کھلے دل کا ضرور مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے، جیسے ابھی شفیع جان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اسکیڈول مقرر کیا ہوتا، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں جیسے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر ایک بندہ جب جیل میں چلا جاتا ہے اور جب کنوکٹ ہوتا ہے، اس میں پھر وہ اس کے جیل رولز اور اس کے جو جتنے جیل مینول ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک عام شہری ہے، اس کو وہ ضمانت کی درخواست دیتا ہے اور اس میں پلی لیتا ہے کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے یا اس کو علاج جیل میں ممکن نہیں ہے. کورٹ کیا کرتی ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو یا لوور کورٹ میں ہو، سپریم کورٹ میں ہو، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے ایک رپورٹ منگواتی ہے. اگر وہ اس سے سیٹسفائی نہ ہو تو پھر اس پہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا جائے، اور میڈیکل بورڈ جو ریکمینڈ کرتا ہے، اور میڈیکل بورڈ جو سرکاری طور پہ بنتے ہیں عدالتی آرڈر سے، وہ کوئی عام بورڈ نہیں ہوتے، اس میں باقاعدہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور وہ پھر یہ ہوتا ہے 2-2.5 منٹ رہ گئے پروگرام میں. ان کی ریکمنڈیشنز کے مطابق کورٹ ایکٹ کرتی ہے. عمران خان ایک پولیٹیکل کیسز میں جیل میں ہے، جیسے نواز شریف پولیٹیکل کیسز میں جیل میں تھے، اگر وہ زرداری صاحب پولیٹیکل کیسز میں جیل میں بالکل پولیٹیکلی، تو ہمیں میرے خیال میں ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرنا چاہیے جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہاں نرمی رہنی چاہیے حکومت کی جانب سے. بالکل ہونی چاہیے. بہن ملنے جاتی ہے، بیٹا فون کرنا یہ چاہتا ہے، کہتا ہوں کہ کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو عدالتی احکامات ہے گریسفل رہنا چاہیے، پورا پروسیس گریسفل رہنا چاہیے. جی بالکل. وہ ونڈکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ونڈکٹیو تو خیر جیل میں ڈالیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے امریکہ میں کہا تھا کہ میں جا کے سب کی اے سی اتروا دوں گا، پنکھے اتارا نہیں تھا، پر ہم نے اتارا نہیں تھا. تو یہ نہیں تھا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ مکافات عمل بھی ہوتا ہے، ایک میگنینمٹی ایک دوسرے کی میگنینمٹی رہنی چاہیے. ڈاکٹر طارق صاحب میگنینمٹی عمران نے دکھائی تھی، تو آپ دکھا دیں. دیکھیے ہماری طرف سے کوئی ایک ایسا بیان آپ بتا دیں جو عمران خان کے جیل کے جانے کے بعد ان کی گو ہتک کے حوالے سے ہو، ان کی فیسلٹیز کو کم کرنے کے حوالے سے ہو، حتیٰ کہ ان کی خوراک سے لے کے ان کی جسمانی ورزش تک کی تمام آسائشیں اور سامان جو ہے وہاں پہ موجود ہے. دیکھیے جو معاملات کورٹ سے اب ریلیٹ ہو گئے ہیں، کورٹ نے تو آرڈر دیا ہوا ہے، کورٹ جو ہے ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. ہفتے گزر گئے ہیں ان کی علاج معالجے کے حوالے سے 4 دسمبر کو کر رہی ہے. میں نے جو بیچ میں ابھی ایک لقمہ دیا تھا شفیع جان کو کہ ان کی جو ملاقات اور اس کے بعد جو سلمان صفدر صاحب سے ہوئی وہ ساری کورٹ کے ڈائریکشن لیکن یہ تو بتا رہے ہیں 3 مہینے سے معالجے کے سارے معاملات جو ہیں وہ کورٹ دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ جو ہے ان کو سپروائز کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دسمبر سے بہنوں کی ملاقات نہیں، اس کا مطلب ہے 3 مہینے ہو چکے ہیں. 4 دسمبر کو آخری بہنوں کی ملاقات، 16 اکتوبر کو وکیلوں کی ملاقات، 4 جنوری 4 فروری اور اب مارچ کا مہینہ بھی. اس کا عدالتی حکم نامہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. دوسرا جو انجیکشن ان کا 24 فروری کو لگا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ زیادتی ہے، اس سے پہلے ان کا معائنہ 3 مہینے ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے انہیں کہا کہ آپ اپنا بندہ بھیجیں. ڈاکٹر صاحب یہ زیادتی ہے نہ ان کے باقی لوگ آئے. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر طارق صاحب سوال میں پوچھ رہا ہوں سر، یہ زیادتی بتا رہا ہوں کہ ہم نے بلایا ہی آئی نہیں. جیل مینل کے خلاف ملاقات نہیں کروائی، یہ زیادتی نہیں ہے سر. زیادتی جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے جواب بھی سن لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب ان کا علاج کے لیے ہم نے ڈاکٹر کو سر 3.25 مہینے سے آپ نے بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی، یہ زیادتی نہیں. اس وقت تو آپ نہیں آئے. جو نام ہم نے دیے تھے اس میں تو آپ نے ایک کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. بیرسٹر غور اس میں تھے، کوئی نہیں تھے. ہم نے ڈاکٹر نوشروان کا نام دیا تھا، ڈاکٹر عظما کا نام دیا تھا، فیملی کی طرف سے دونوں کو نہیں چھوڑا گیا. اور ذاتی ڈاکٹر جو فیصل سلطان کا نام دیا تھا، ڈاکٹر عاصم کا نام دیا تھا. پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا. شاہ خبر دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں عمران خان اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. ہمارے جتنے وزیر اعظم رہے ہیں یا سربراہ مملکت رہے ہیں وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں، اور ان کے لیے جیلوں میں تھوڑا سا رعایت جو ہے نا پولیٹیکل قیدیوں کے لیے ہوتی ہے، وہ مارشل لا کے دور پہ بھی ہوتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کھلے دل کا ضرور مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے، جیسے ابھی شفیع جان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اسکیڈول مقرر کیا ہوتا، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں جیسے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر ایک بندہ جب جیل میں چلا جاتا ہے اور جب کنوکٹ ہوتا ہے، اس میں پھر وہ اس کے جیل رولز اور اس کے جو جتنے جیل مینول ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک عام شہری ہے، اس کو وہ ضمانت کی درخواست دیتا ہے اور اس میں پلی لیتا ہے کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے یا اس کو علاج جیل میں ممکن نہیں ہے. کورٹ کیا کرتی ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو یا لوور کورٹ میں ہو، سپریم کورٹ میں ہو، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے ایک رپورٹ منگواتی ہے.
اگر وہ اس سے سیٹسفائی نہ ہو تو پھر اس پہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا جائے، اور میڈیکل بورڈ جو ریکمینڈ کرتا ہے، اور میڈیکل بورڈ جو سرکاری طور پہ بنتے ہیں عدالتی آرڈر سے، وہ کوئی عام بورڈ نہیں ہوتے، اس میں باقاعدہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، صاحب ایک سوال، اور وہ پھر یہ ہوتا ہے 2-2.5 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام میں، ان کی ریکمنڈیشنز کے مطابق کورٹ ایکٹ کرتی ہے۔ عمران خان ایک پولیٹیکل کیسز میں جیل میں ہے، جیسے نواز شریف پولیٹیکل کیسز میں جیل میں تھے، اگر وہ زرداری صاحب پولیٹیکل کیسز میں جیل میں بالکل تھے، پولیٹیکلی، تو ہمیں میرے خیال میں ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرنا چاہیے جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہاں نرمی رہنی چاہیے حکومت کی جانب سے، بالکل ہونی چاہیے۔ بہن ملنے جاتی ہے، بیٹا فون کرنا میں یہ چاہتا ہے، کہتا ہوں کہ کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی بھی ایسی جو عدالتی احکامات ہے گریسفل رہنا چاہیے، پورا پروسیس گریسفل رہنا چاہیے، جی بالکل، وہ ونڈکٹیو نہیں ہونا چاہیے، ونڈکٹیو تو خیر جیل میں ڈالیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب نے امریکہ میں کہا تھا کہ میں جا کے سب کی جو اے سی اتروا دوں گا، پنکھے اتارا نہیں تھا، پر ہم نے اتارا نہیں تھا، تو یہ نہیں تھا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ عمل بھی ہوتا ہے، ایک میگنینمٹی ایک دوسرے کی میگنینمٹی رہنی چاہیے۔ ڈاکٹر طارق صاحب میگنینمٹی عمران نے دکھائی تھی تو آپ دکھا دیں۔ دیکھیے ہماری طرف سے کوئی ایک ایسا بیان آپ بتا دیں جو عمران خان کے جیل کے جانے کے بعد ان کی گو ہتک کے حوالے سے ہو، ان کی فیسلٹیز کو کم کرنے کے حوالے سے ہو، حتیٰ کہ ان کی خوراک سے لے کے ان کی جسمانی ورزش تک کی تمام آسائشیں اور سامان جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ دیکھیے جو معاملات کورٹ سے اب ریلیٹ ہو گئے ہیں، کورٹ تو آرڈر دیا ہوا ہے، کورٹ جو ہے ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، کتنے ہفتے گزر گئے ہیں ان کی علاج معالجے کے حوالے سے 4 دسمبر کو کر رہی ہے۔ میں نے تو بیچ میں ابھی ایک لقمہ دیا تھا شفیع جان کو کہ ان کی جو ملاقات اور اس کے بعد جو سلمان صفدر صاحب سے ہوئی وہ ساری کورٹ کے ڈائریکشن لیکن یہ تو بتا رہے 3 مہینے سے معالجے کے سارے معاملات جو ہیں وہ کورٹ دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ جو ہے ان کو سپروائز کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دسمبر سے بہنوں کی ملاقات نہیں، اس کا مطلب ہے 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ 4 دسمبر کو آخری بہنوں کی ملاقات، 16 اکتوبر کو وکیلوں کی ملاقات، 4 جنوری 4 فروری اور اب مارچ کا مہینہ بھی، اس کا عدالتی حکم نامہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا جو انجیکشن ان کا 24 فروری کو لگا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ زیادتی نہیں، ان کا معائنہ اس سے پہلے ان کا معائنہ 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے انہیں کہا کہ آپ اپنا بندہ بھیجیں، ڈاکٹر صاحب یہ زیادتی نہیں، نہ ان کے باقی لوگ آئے، آپ کو یاد ہے؟ ڈاکٹر طارق صاحب سوال میں پوچھ رہا ہوں سر، یہ زیادتی میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے بلایا ہی آئی نہیں، جیل بینل کی خلاف ورزی ملاقات نہیں کروائی، یہ زیادتی نہیں؟ سر زیادتی جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے جواب بھی سن لینا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب ان کا علاج کے لیے ہم نے ڈاکٹر کو سر 3.25 مہینے سے آپ نے بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی، یہ زیادتی نہیں؟ اس وقت تو آپ نہیں آئے، جو نام ہم نے دیے تھے، جو نام ہم نے دیے اس میں تو آپ نے ایک کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، بیرسٹر گور اس میں تھے، کوئی نہیں تھے، ہم نے ڈاکٹر نوشروان کا نام دیا تھا، ڈاکٹر عظما کا نام دیا تھا، فیملی کی طرف سے دونوں کو نہیں چھوڑا گیا، اور ذاتی ڈاکٹر جو فیصل سلطان کا نام دیا تھا، ڈاکٹر عاصم کا نام دیا تھا، پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا۔